नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा आज का व्लॉग है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की तरफ, जो कि वाक़या है कराची में नेटिव जेटी पुल के नीचे। जाने का तरीका ये है कि कराची में कहीं से भी आप क्लिफ्टन के लिए बैठें, उस बस वाले को कह दें मुझे नेटिव जेटी पुल के नीचे उतार दीजिएगा। ये सामने आपको पुल नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप W11 नंबर बस पे बैठते हैं जो कि किमाड़ी की तरफ जा रही है, तो वो भी आपको नेटिव जेटी पुल के नीचे उतार देगी। लेकिन ख्याल कीजिएगा, हमारी कौम सीधे लफ्ज़ बोलने की आदी नहीं है। वैसे तो इंसानी फितरत है, शॉर्ट की तरफ जाते हैं, तो ये नेटी जेटी पुल कहते हैं। तो आप नेटी जेटी पुल के नीचे उतरेंगे तो उस मंदिर पे पहुंच जाएंगे, जिसे पाकिस्तान हिंदू कौंसल के मुताबिक 200 साल पुराना मंदिर होने का एजाज़ हासिल है। इस इस मंदिर की जो दो मशहूर फेस्टिवल हैं, उनमें एक गणेश चतुर्थी, दूसरा रक्षाबंधन। तो आज हम आए थे गणेश चतुर्थी की रिकॉर्डिंग करने। तो रात वाली रिकॉर्डिंग से पहले हमने दिन वाली रिकॉर्डिंग कर रखी थी, तो हमने सोचा कि फेस्टिवल दिखाने से पहले आपको ये वीडियो दिखा दें, ताकि आपके जहन में एक क्लियर आइडिया हो जाए कि गणेश चतुर्थी क्या है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी एक ऐसा हिंदू त्यौहार है जिसे सनातन धर्म के मानने वाले गणेश महाराज के जन्मदिन के मौके पर बड़े पुरवकार अंदाज में मनाते हैं। सनातन धर्म वो अकीदा है जिसे आप हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म के अकायद के मुताबिक गणेश जी किस्मत, दानिशमंदी, तरक्की और नई शुरुआत के गॉड हैं। याद रहे, ये वो बुलंद दर्जात व मकामात हैं जिन्हें आप और हम फरिश्तों के मतवाजी ठहरा सकते हैं। रही बात एक और वाहिद होने की, तो सनातन धर्म का भगवान भी एक ही है। अलबत्ता जिस तरह हम मलाइका या फरिश्तों को मुख्तलिफ ताकतों से जानते हैं, इसी तरह हमसे बहुत पहले हिंदू धर्म इससे मिलती जुलती कुव्वतें इन मिनी गॉड्स को तकवीज़ कर चुका था। गणेश जी का सर हाथी का है। इसके पीछे हकीकत क्या है वो हम आपको आगे चलकर ज़रूर बताएंगे। हमारा व्लॉग दूसरे व्लॉग से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि हम कुछ दोस्तों की तरह मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं। हम दूसरों की मानद आपको महज व्यूज़ की खातिर किसी मज़हब की बेइज्जती करते हुए, तहकीर करते हुए नज़र नहीं आएंगे। ना ही हम आपको झूठी और निसाबी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। बरसगीर की ज़मीन से जन्म लेने वाले हिंदू कैलेंडर के मुताबिक यह त्यौहार बहादरा के माह में मुनक्किद किया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर भाद्रपादा के चौथे दिन से शुरू होता है, जो कि मसीही साल के मुताबिक अगस्त या सितंबर का महीना जा बनता है, और ये हिंदू कैलेंडर का छठा महीना होता है। यादिश बखैर, लफ्ज़ ईसवी या ईसाई क्रिश्चियन लोग हरगिज़ तस्लीम नहीं करते, और सुनने में आया है कि यह पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी जुर्म है। लिहाजा आप लफ्ज़ मसीही का इस्तेमाल करें और किसी को ईसाई बोलकर उसकी दिल शिकनी से इज्तनाब करें। साल 2022 में इस त्यौहार का आगाज़ 10 सितंबर को हुआ। लॉर्ड गणेश को उनकी ताकत के लिहाज और मोहब्बत में 108 मुख्तलिफ अलकाब से नवाजा गया। उन नामों में गणेश, गजाना, गजाडंट ये नाम शामिल हैं। आप तज्जुब न कीजिए, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह दुनिया के दूसरे मज़ाहिब अपने माबूदों को सैकड़ों नाम देते हैं। सनातन धर्म की मुक़द्दस किताबों के मुताबिक गॉडेस पार्वती ने गणेश को संदल की लकड़ी के पेस्ट से तख्लीक किया और इनकी ड्यूटी लगाई कि मैं नहाने लगी हूँ, आपने किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देना। जब गॉडेस नहाना शुरू हुई तो ऐन उसी लम्हे लॉर्ड शिवा तशरीफ़ लाए और उन्होंने अंदर जाना चाहा, जिस पर गणेश महाराज ने अपने फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए उन्हें रोक दिया, जिस पर शिवा जलाल में आ गए और गणेश महाराज का सर इस कदर ज़ख्मी कर दिया कि उनके सांसों की डोरी कट गई।
جب اس دل سوز واقعہ کا گاڈس پروتی کو پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ اس پر لارڈ شیوا نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ گنیش کی سانسیں بحال کر دیں گے۔ تبھی شیوا نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ فوری طور پر زمین پر پھیل جائیں اور جو بھی پہلی جاندار مخلوق ملے اس کا سر کاٹ کے لے آیا جائے۔ شیوا جی کے چیلے ہاتھی کے بچے کا سر لے آئے اور لارڈ شیوا نے اسے گنیش مہاراج کے تن سے جوڑ کر ان کی سانسیں بحال کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ گنیش مہاراج کے تن پر آپ کو جو سر نظر آتا ہے اس کی صورت ہاتھی سے مطابقت رکھتی ہے اور اس کی سونڈ بھی ہوتی ہے جس طرح ہاتھی کی ہوتی ہے، اور اسی واقعہ سے وہ مشہور نعرہ مارز وجود میں آیا جس سے گاڈ گنیش کی پوجا کے دوران بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں نہایت عقیدت کے ساتھ بآواز بلند دہراتے نظر آتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ لارڈ شیوا نے اپنے جن فالوورز کو کسی بھی جاندار کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا انہیں گاناس کہا جاتا ہے، GANAS۔ جب گنیش مہاراج کی سانسیں بحال ہوئیں تو لارڈ شیوا نے انہیں گاناس کا رہنما قرار دیا اور یوں انہیں گنپتی کہا گیا۔ تلفظ کی معذرت کیونکہ سنسکرت میں نہیں جانتا۔ آپ اگر اس شاندار فیسٹیول میں شریک ہوں تو ایک ساز بھرا نعرہ ضرور آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے گا، وہ ہے گنپتی باپا موریا۔ بس یہ لفظ و نعرہ اسی واقعہ کی نسبت سے ہے جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ سناتن دھرم میں اس فیسٹیول کو بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے جس کا عروج آپ کو برصغیر کی زمین پر موجود تمام ممالک کے طول و عرض میں ملے گا۔ یہ 10 دنوں پر مشتمل ایک لمبا فنکشن ہوتا ہے جسے ونیاکا چتورتھی بھی کہا جاتا ہے یا ونیاکا چتورتھی، جس کے آغاز کے 36 گھنٹوں کے بعد یعنی کہ 1.5 دن کے بعد فنکشن شروع ہوا۔ اس کے 1.5 دن کے بعد ہر فیملی سمندر یا دریا کے پانی میں جا کر گنیش مہاراج کے آئیڈل یا سیمپل کو پانی کی لہروں کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ سیمپل انہوں نے اپنی اکنامیکل کنڈیشن کے مطابق بنایا ہوتا ہے، کسی نے بہت مہنگا، کسی نے بہت چھوٹا، لیکن بات اصل محبت کی ہوتی ہے۔ دوسری مرتبہ اسی عبادت کو 5ویں دن دہرایا جاتا ہے، یعنی کہ پہلی 36 گھنٹوں بعد پھر 5ویں دن اور پھر 10ویں دن یہی روح پرور مناظر ہندوؤں کے جذبات کو گرماتے ہیں، تو بچے، جوان، بوڑھے سبھی پکار اٹھتے ہیں، جلدی آئیو مہاراج۔ اس سارے عمل کو گنپتی وسرجن کہا جاتا ہے، یعنی گنیش مہاراج کو پانی کے حوالے کرنے کے عمل کو گنپتی وسرجن کہا جاتا ہے۔ اور اس ساری عبادت اور ریاضت کے درمیان گنپتی باپا موریا کے فلک شگاف نعرے ماحول کو ایک مذہبی فضا کا غسل کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عقیدت مند چہچہاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، بھوگ ادا کرتے ہیں اور روحانی گیت گائے جاتے ہیں، جسے آپ سناتن دھرم کا عرفانہ کلام بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کے متوازی کوئی بھی کلام۔ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مائنڈ کتنا میچیور ہے۔ گنپتی وسرجن دراصل ایک ایسی رسم ہے یا علامت ہے جس کے بارے کہا جاتا ہے کہ اس علامت کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ گنیش مہاراج اپنے والدین شیو اور پاروتی کو ان کے گھر یعنی کوہ کیلاش میں ملنے جا رہے ہیں۔ اس مذہبی تہوار پر اہل محبت چھوٹے چھوٹے بت بنا کر اپنے گھر، قریبی جگہ، دفتر یا پھر کسی بھی پنڈال میں لے جاتے ہیں جہاں بڑے منظم انداز میں پوجا ادا کی جاتی ہے۔ ان عبادات میں کیا سامان شامل ہوتا ہے؟ کوکونٹ رائس، پیاسم، موڈک، موتی چور اور دوسری ہندوستانی مٹھائیوں کے ساتھ ساتھ شری کھنڈ بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ ٹوٹل 21 مٹھائیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ 21، جو گنیش جی کو بہت مرغوب تھیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینکا کے مطابق اس فنکشن کی باقاعدہ رسم اس وقت چلی جب مراٹھوں نے مغل حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اس زمانے میں مراٹھا حکمران شیوا جی نے اس تہوار کو اپنی رایا میں وطن پرستی کے جذبات ابھارنے کے لیے بھرپور کوریج دی
اور اسے حکومتی سرپرستی میں منایا جانے لگا۔ آپ غصہ نہ ہوں اور نہ ہی جذباتی ہوں۔ مراٹھا حکمران کا یہ عمل بالکل ایسے ہی تھا جیسے ٹیپو سلطان اپنی رعایا کو کسی بھی مذہبی فنکشن میں انگیج کریں اور اس فنکشن کو اس طرح استعمال کریں تاکہ وہ انگریزوں کے خلاف اپنے ہم وطنوں کے جذبات ابھار سکیں اور اپنے وطن میسور کو آزاد کرا سکیں۔ اور ظاہر ہے مغل حکمرانوں کا جو جم پل ہے وہ بر صغیر کا نہیں تھا، لیکن میں انہیں اس لیے اس قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ باقی جتنے بھی حکمران آئے وہ لوٹ مار کے ہندوستان کو چلتے بنے، لیکن ان کے برمخالف کہہ لیں کہ مغل حکمرانوں نے یہیں سکونت اختیار کی اور انہوں نے اس رائے کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ آپ اگر ان سے اختلاف رکھتے ہیں تو یقیناً اورنگزیب جیسا مذہبی شخصیت رکھنے والا حکمران آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ مغلوں کی نسل میں اکبر صاحب مذہبی رواداری کا قائل انسان بھی موجود تھا۔ جب 1893 میں انگریز حکمرانوں نے سیاسی نظام سے متعلق فنکشنز پر پابندی عائد کی تو ایک قوم پرست رہنما بال گنگادھر تلک نے اس تہوار میں دوبارہ روح پھونک دی۔ آج کی دنیا میں یہ تہوار پوری دنیا کے ہندو عقیدت و احترام سے مناتے ہیں، جبکہ پاکستان کے طول و عرض، مہاراشٹر، بنگلہ دیش کے کچھ علاقوں اور مغربی ہندوستان میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے۔ ویورز، مجھے قوی امید ہے کہ آپ میرے نئے ولاگ کا انتظار کریں گے جس میں آپ کو گنیش فیسٹیول دکھاؤں گا۔ آپ اسے دیکھیے گا، لیکن آپ اس ولاگ سے اگر متفق ہیں تو اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آیا ہے تو لائک کیجیے، اگر آپ کو بہت ہی بھایا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے دوستوں تک بھی یہ محبت کا پیغام پہنچ سکے۔ اور اس کے علاوہ بابا آئی لینڈ سے متعلق میرے 4 ولاگز ہیں جس میں ماہی گیروں کے دکھوں کے متعلق میں نے بتایا ہے، انٹرویوز کیے ہیں مختلف ماہی گیروں کے، ہسٹری بتائی ہے، اور جو ہے سمندر کے جزائر کی بھی ہسٹری بتائی ہے۔ وہ ان جو ولاگز ہیں ان کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، ان پہ کلک کر کے آپ انہیں بھی سن سکتے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ اور ہاں، ایک اور بات، اگر آپ کو میری کوئی بھی بات ایسی لگی ہو جو کہ حقیقت کے برعکس ہے اور آپ کے پاس اس کے ٹھوس ثبوت ہیں تو کمنٹ میں ثبوت کے ساتھ ضرور آئیں تاکہ میں اپنی باتوں کو صحیح کر سکوں، اپنی باتوں سے رجوع کر سکوں اور اپنے جو دوست ہیں، ہندو دوست ہیں، ان سے معذرت کر سکوں کہ میں غلط بات بیان کر گیا، لیکن اپنی طرف سے میں نے پوری تحقیق کی ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینکیا، ہندوستان کے بڑے بڑے انگلش پیپرز اور کچھ کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہے، لیکن انسان ہوں، غلطی ممکن ہے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔